یہ جو پچھلے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا کاغذات نامزدگی کی مسترد ہونا تو چلیں ایک پروسیس ہے، لیکن جس طرح ہوئے، جس کے ہوئے، کیسے چھینا جا رہی ہیں چیزیں، the way the process is going on، اور اختر مینگل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سلیکشن ہے، ہاؤ ڈو یو، آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کاشف عباسی صاحب، ہم نے ضروری سمجھا کہ 1 جنوری کو ہم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کچھ معاملات جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں، جس کے اندر سب سے پہلا جو ہمارا نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ کس طرح ایک لیول پلینگ فیلڈ تو چھوڑے، فیلڈ ہی نہیں دی جا رہی ایک سیاسی جماعت کو، اور سوچی سمجھی سازش کے تحت ہی ایک جماعت کو توڑا پھوڑا جا رہا ہے جو سب کی نظر میں ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں کسی طرح نامینیشن پیپرز جو ہیں ان کو چھینا گیا، جیسے کہ آپ نے خود بتایا۔ مگر دوسری طرف ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اور بھی ایسے سیاستدان ہیں جو اس سیاسی جماعت سے منسلک نہیں ہیں، جس طرح اختر مینگل صاحب کا آپ نے حوالہ دیا، ماردی جان کا آپ نے حوالہ دیا، جن کے نامینیشن پیپرز فلمزی گراؤنڈز کے اوپر ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایسے بھی نمائندے ہیں جن کے پیپرز ایکسیپٹ کیے گئے ہیں جو ماضی میں کلدم تنظیموں سے منسلک تھے۔ تو اسی لیے ہم نے یہ پریس کانفرنس کی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں ان کی ساکھ کے لیے، ان کی ساکھ کو منوانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ الیکشنز کے اندر لیول پلینگ فیلڈ یا فیلڈ جو ہے تمام جماعتوں کو دی جائے۔ اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں مریضہ یہی پرابلم ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں یار کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہ دیں۔ دیکھیں پاکستان میں کبھی بھی لیول پلینگ فیلڈ الیکشنز نہیں ہوتے، بٹ دیر شوڈ بی سم سارٹ آف اے فیلڈ اویلیبل فار آل پولیٹیکل پارٹیز، جو اپنی کیمپین کریں، اپنی کینوسنگ کریں، اپنے بندے امیدوار کھڑے کریں، لیٹ پیپل ڈیسائیڈ کہ ووٹ کس کو پڑنا ہے کس کو نہیں۔ یہاں تو مسئلہ ہے کہ کسی کو باہر ہی بٹھانا ہے، باہر ہی نکالنا ہے۔ دیٹ لکس ٹو بی دی انٹینٹ۔ بالکل، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے۔ یہ کہہ دینا کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ ہمارے دو جو میرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی شاید آپ کو بتا دیں گے کہ یہ پاکستان میں کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے۔ آپ مجیب الرحمان صاحب کی زمانے سے اگر آپ بات کر لیں اور آج تک ہمارے سامنے لیونگ ایگزامپل پیپلز پارٹی ہے، PMLN ہے، تو یہ جو دائروں کا سفر ہے ہم سمجھتے ہیں اس کو رکنا چاہیے۔ کئی جگہوں کے اوپر زیادہ شدت سے ہوا ہے، کئی جگہوں پہ کم شدت سے ہوا ہے، مگر پاکستان میں یہ ہوتا رہا ہے۔ اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو ایک حق ہوتا ہے ووٹر کا حق، وہ بھی اسے چھینا جا رہا ہے۔ اس کے اندر صرف سیاستدانوں کے نامینیشن پیپرز چھیننے کی بات نہیں ہے، اس کے اندر یہ بھی بات ہے کہ اگر میں ایک مسنگ پرسنز کے لیے آواز اٹھا رہی ہوں تو مجھے پورا حق ہونا چاہیے کہ میں اپنے مسائل الیکشن کے وقت پہ سیاستدانوں کے سامنے رکھوں، تاکہ سیاستدانوں کو سمجھ میں آئے کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں۔ جب وہ اپنے منشور بنا رہے ہیں تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ٹیچرز کے، اساتذہ کے، اسٹوڈنٹس کے، جو لوگ مسنگ پرسنز کے لیے احتجاج کریں ان کے مسائل کیا ہیں۔ تو یہ الیکشن صرف سیاستدانوں کے لیے نہیں ہے، یہ عوام کے لیے ہے، اور عوام کو اپنے مسائل کو سامنے رکھنے کی پوری اجازت ایگزیکٹلی، سیاستدان تو اپنے آپ کو آفر کرتا ہے ایز اے سولوشن۔ یہ فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے کہ وہ اس کو سولوشن سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے ایک بڑا پروسیس ہے۔ لیکن اگر بلہ بھی چلا گیا منی سے، لیٹس اسیوم فار اے سیکنڈ، یہ جتنے بھی لوگ آپ کو پتا، ہماری مارکیٹ میں بہت سی آوازیں ہوتی ہیں جن کو آپ کو پتا ہوتا ہے باز کہاں سے آ رہی ہے، وہ کہتا ہے جی بڑا ان لائکلی ہے کہ بلہ بچے گا، یہ اس کو میریکل سمجھے اگر بلہ بچ گیا تو پھر اس وقت کیا ہوگا کہ چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، پھر بلہ بھی نہیں ہے تو کوئی گل نہیں۔ دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ الیکشن کے حوالے سے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی مانیٹرنگ ٹیم جو ہے وہ اس وقت فعال ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہیومن رائٹس کمیشن کی طرف سے کہ اگر بیٹ کا سمبل لے لیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف سے تو وہ ان کو جو ایک لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ ان کو ڈینائی کر دی جاتی ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کن گراؤنڈز پہ دیا جائے گا۔ ظاہر ہے الیکشن کمیشن کا تو فیصلہ سامنے آ گیا ہے، کیا عدالتیں آگے بڑھتی ہیں اس حوالے سے کہ نہیں بڑھتی، مگر یہ جو ایک چوزن جسٹس ہے نا، سلیکٹڈ جسٹس، اس کے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی بھی کوئی ازالہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک پارٹی الیکشن کرتی ہے ایک طریقے سے اور اسی طریقے سے دوسری پارٹی کرتی ہے، ایک کو سمبل مل جاتا ہے دوسرے کو نہیں ملتا، یہ بھی جو ہماری عدالتیں ہیں ان کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہوگا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر الیکشن آگے جانے ہیں اور صاف شفاف الیکشن ہونے ہیں تو پھر عدالتوں کو بھی اپنا رول ادا کرنا ہوگا تاکہ یہ صاف شفاف الیکشن ہو سکے، کیونکہ آپ جو ہماری کنسرن ہے وہ یہ ہے
کہ ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشنز کے بعد اسٹیبلٹی آئے گی، مگر اگر اس طریقے سے الیکشنز کیے گئے تو پھر سوالیہ نشان ہے کہ کیا وہ اسٹیبلٹی آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ میں ذرا یہی سوال لے جاؤں ذرا سلمان صاحب کے پاس۔ سلمان صاحب، ای سی پی نے فیصلہ دیا، ان کے گراؤنڈز دیے انہوں نے کہ آپ نے تو الیکشن کے کاغذ بھی نہیں چھاپے، there was a lot of flaws within جو آپ کے انٹرا پارٹی الیکشنز تھے۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ پارٹی ٹکٹ آپ کو ملنا چاہیے؟ کہ there is that other ڈبیٹ یہی ہے کہ پارٹی کا سمبل نہیں لے سکتا پارٹی الیکشنز، انٹرا پارٹی الیکشنز ایک پارٹی کا اندرونی معاملہ، لیکن کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے ای سی پی کو اختیار دیا گیا نا سلمان صاحب؟ دیکھیں، تین باتیں، ایک تو یہ کہ 170 سیاسی جماعتیں ہیں، ان میں سے صرف ایک کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو دیکھا گیا، اس میں ڈسکریمنیشن ایک تفریق کا عنصر تو پہلے ہی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ایک سبب ہوا کرتا ہے کسی بھی فیصلے کو رد کرنے کا۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ پڑھیں ای سی پی کا فیصلہ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کو اس لیے ہم نہیں مانتے کہ الیکشن کرانے والے جو لوگ تھے ان کی تعیناتی صحیح نہیں ہوئی۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ الیکشن بذات خود غلط ہوا، اس کے لیے تو بہت بڑی شہادت گواہی کی ضرورت ہے۔ اگر آپ فیصلہ پڑھیں الیکشن کمیشن کا تو وہ ایک بڑا مختصر فیصلہ ہے جس کا اصل جو ہدف ہے وہ یہی ہے کہ جو الیکشن کمشنر صاحب تھے یا الیکشن کمیشن تھا پی ٹی آئی کا، وہ ٹھیک ترتیب نہیں دیا گیا۔ اب اس بنیاد پہ آپ پورے الیکشن کو رد کریں، جس کا نتیجہ یہ نکالیں کہ اب پارٹی کو تتر بتر کر دینا ہے، اس کے ہر امیدوار کے پاس ایک مختلف الیکشن سمبل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بطور پارٹی پی ٹی آئی اب الیکشن میں حصہ لے ہی نہیں سکتی اگر الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رہتا ہے۔ آئین یہ کہتا ہے کہ جب تک ایک سیاسی جماعت موجود ہے اس کا بنیادی حق ہے، جماعت کا بھی، ووٹروں کا بھی، اس کے ممبران کا بھی، کہ وہ جماعت بطور جماعت الیکشن کے پروسیس میں حصہ لے۔ تو یہ ایک آئین کی خلاف ورزی ہے، اور اگر قانون بھی ایسا ہے جو یہ کہے کہ الیکشن کمیشن ان وجوہات کی بنا پر سمبل لے سکتا ہے تو میری نظر میں وہ قانون بھی غیر آئینی ہے۔ لہٰذا جس حوالے سے بھی دیکھیں، جس سطح پہ بھی دیکھیں، الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر آئینی ہے۔